اے اللہ، میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے، اور اس دل سے جو اللہ سے نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہوتا ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ مال کو بند نہ کرنا، ورنہ اللہ بھی تمہارے لیے بند کر دے گا۔ جتنی بھی استطاعت ہو خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ دعا نہ مانگنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے۔ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ ہم نے دمبا تو یاد رکھا، لیکن گفتگو بھول گئے۔ موت ایک کھلا راز ہے۔ کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائے۔ میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کے دیکھے۔ چلو جلاحوں کے پاس چلتے ہیں، جن کی محبت میں نفاست ہے، کیونکہ وہ سارا دن داغوں کو جوڑتے ہیں۔ توڑنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے، اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز ہمیشہ اونچی رکھو۔ ایک دن مکان بھی بن جائے گا، اور مقام بھی بن جائے گا۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچی کر، رب تجھے اپنے دل میں ہی ملے گا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ حد سے زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر حق بات کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے بھی تالیاں مت بجاؤ۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ تمہارے شہر میں ہیں رسمیں گھر بنانے کی، ہمارے شہر میں سب آستین میں رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو، یا پھر مصروف کر لو۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے
تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہوتا ہے۔ دنیا کے سبھی خوبصورت لوگ ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ انسان دو چیزوں سے ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ تعالیٰ دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہو تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ کرم ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا۔ یہ عطا ہے مالک کی، جو اس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ہی ملتی ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے، اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے پیچھے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ ہر انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزارتا رہے، یا پھر ہمت کرے اور بدل ڈالے اپنی زندگی۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا ہی پڑتا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جس گھر کے بڑے اپنے درست کردار ادا نہیں کریں گے، وہ گھر بکھر جایا کرتے ہیں۔ بڑے ہی جب گھریلو قسم کی سیاست میں پڑ جائیں تو بچوں کے ذہن بھی تخریبی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو آخر دینا ہی پڑتا ہے۔ بانو قدسیہ صاحبہ فرماتی ہیں، مذاق تو وہ ہوتا ہے
جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی بھی گواہ نہ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین بھی مت کر لیا کریں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔